السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 97 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے جرسی پہننے کے لیے دے رہا تھا۔ وہ اس کے لیے گرم جرسی گرم شوز لے کر آیا تھا۔ اب اتنا تو اس کا خیال تھا۔ زنیشا کو اس نیلی آنکھوں والے مرد کا ہر ایکٹ برچی کی دوانین سینے پر گھپتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ درد کی انتہا پر تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ اب یہاں کے سفاک مردوں سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس کا کوئی نہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں بے آسرا ہو چکی تھی؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے اس مرد کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کھڑا رہا، اسے سر چپتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ زرق خانزادہ بھووں کے بیچ گہری شکن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ضرور باہوں میں سمیٹتا، اس درد پہ اس کے آنسو چنتا، مگر جو اس نے کیا وہ اس عورت کو معاف کرنے کا خود میں ظرف نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے باپ پر اسی کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے چارپائی پر لیٹتے اپنے بازو سر کے نیچے باندھ کیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی۔ تم مجھے طلاق دے دیتے میں تمہاری نہ رہتی، اس نے گھٹنوں سے سر اٹھاتے کہا۔ عجب سی پھانس تھی جس کے درد کی گھڑی میں بھی چپ رہی تھی۔ اس کے سوال پر زرق خانزادہ کے پیشانی کی شکنیں گہری ہوئی تھیں، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ وہ خاموش رہا۔ تہ خانے کے ٹھنڈے کمرے میں وہ دونوں اس وقت موجود تھے، ایک دوسرے سے لا تعلق، بے نیاز۔ اس کے بچے کی ماں بننے والی ٹھنڈی زمین پر بے حال سی بیٹھی تھی۔ وہ جیسے اس کی پرواہ کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ سب تعلق، سب مرتبے محبتیں مانند پڑ گئی تھی۔ روحانی زاویے سے دیکھا جائے تو وہ محبت نہیں، دو برباد ارواح کا تصادم تھا۔ وہ روتی رہی، اسے دیکھتی رہی جو اس وقت صفاقی کی انتہا پر ظالم مرد لگ رہا تھا۔ اسے برباد کرنے آئی تھی، خود برباد ہو چلی تھی۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہوتی؟ وہ یتیم ہو گئی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا مرد بھی اپنا نہ رہا تھا۔ مجھے پانے کے لیے تم گھنٹوں میرے بنگلے کے باہر کھڑے بھیگتے تھے۔ تم نے کیا کیا؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا مجھے پانے کے لیے؟ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے لیے اس خطرناک جنگل تک آ گئے تھے۔ یہ وقت نہیں تھا یہ سب کہنے کا، مگر وہ کہہ رہی تھی، ورنہ دل میں گڑتی گلیوں سے اس کی روح فنا ہو جاتی۔ سب اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ جواباً سوال کرے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ سچ میں سفاک تھا۔ وہ کروٹ لیتے کوہنی کے بلے سے دیکھنے لگا۔ آنکھیں سرد صرف میری محبت کا مان ہی رکھ لیتی۔ میرے سامنے میرے باپ کو گالی دو گی، میرے باپ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ سرد بے رحم نیلی آنکھیں۔ وہ انسان نہیں ہے زرق، وہ انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا۔ لفظ پورے ہونے سے پہلے ہی چارپائی سے اٹھتا اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ ایک لفظ مت نکالنا زنیشا، اپنے بچے کی بھی قربانی دے دوں گا۔ وہ جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑتے کھڑا ہوا۔ چادر اوڑھو، ہسپتال چلنے کی تیاری کرو، یہ نہ ہو تمہیں ہسپتال لے جانے کا بھی فیصلہ بدل لوں۔ وہ سرد مہری کی انتہا کرتا اس تہہ خانے سے نکل آیا تھا۔ وہ اچھی طرح چادر سر پر اوڑھے نڈھال سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ اس ستمگر کے لیے رکا بھی نہیں تھا، اسے تو اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ باہر کار پورچ میں آئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، سرد و سپاٹ چہرہ لیے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ جمائے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آن بیٹھی تھی زرق خانزادہ۔ ڈیش بورڈ کے ڈراور سے پسٹل نکالتے پٹکتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھ گیا تھا۔ زنیشا شاہ نڈھال سی خوف سے اچھلی تھی۔ غلطی میری ہے جو تمہیں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی خون میں لاوے دہکنے لگتے تھے۔ ذلیل کر دیا تم نے مجھے، میرے منہ پر سب کے سامنے تماچے مارتی۔ مجھے اتنی اذیت نہ ہوتی جو تم نے میرے باپ کے منہ پر تماچا مارا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ لفظ چباتے کہہ رہا تھا، تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ اس کی سخت انگلیاں اپنے بازو پر گڑتے محسوس کرتے سسکی تھی۔ کیوں کیا؟ وہ دہاڑا تھا۔ وہ غم سے نڈھال اس کی دہاڑ پر خوف سے اچھلی تھی۔ ایک لفظ میرے بابا کے خلاف کہا، زبان کتی سے کھینچ لوں گا۔ وہ مزید سختی سے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں گاڑ کیا تھا۔ خلاف نہیں سن سکتی تو کیسے بتاؤ گی مجھ پر کیا ظلم ہوا؟ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی۔ نکاہت غم سردی کے باعث کانپ رہی تھی۔ تمہارے باپ کو میرے باپ نے مارا ہے کیا؟ وہ اسے شانوں سے سختی سے جکڑے سے متورم آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں، زنیشا کے لب پھڑ پڑائے، آنکھوں سے سیلاب بہنے لگا۔ میرے باپ کا قاتل ہے تبریز خان۔ لفظ حلق میں گھٹتے گھٹتے باہر آئے۔
وہ ہنستے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا، چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ سنیشا اسے ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ دیکھتی رہی، غم بے معنی ہو گیا تھا، دل کے زخم گہرے ہو گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے ڈیڈ کی موت نے تمہارے یہاں اثر کیا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتے اس کی کنپٹی انگلی سے ٹھوکنے لگا۔ پاگل پن کی انتہا بھی پہنچتے میرے باپ پر آئندہ انگلی بھی نہ اٹھانا۔ وہ اسے خوخار نگاہوں سے دیکھتے تنبیہ کر رہا تھا۔ تم یہاں کے مردوں کی طرح بے حس ہو، خوبصورت وجود کے پیچھے بدبودار غلیظ روحیں۔ وہ تلخی سے بولتے روح دی تھی۔ میں تو تمہارے باپ کو گالیاں دیتا، ہاتھ اٹھاتا، کیا کرتی تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اگر میں تمہارے باپ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرتی تو تم کیا کرتے؟ سوال کے بدلے سوال کیا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، پھر بھی مجھے چین نہ آتا، زرق نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اب وہ ہنستے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بدن ہچکولوں کے مانند لرز رہا تھا۔ پھر تو تمہارا قتل مجھ پر واجب ہو گیا۔ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ پاگل خانے لے کر چلتا ہوں۔ وہ اسٹیئرنگ کو پوری طرح گھماتے ہوئے گاڑی گیٹ سے نکالنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ایک چھوٹے سے ہسپتال میں تھے۔ پہلی بار سنیشا کو ان پہاڑوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ پہاڑ سے فیسینیٹ کرتے تھے۔ اس کی ڈیڈ کی میت کیلیفورنیا میں اس کے لیے رکھی تھی اور وہ 2 گھنٹوں میں ڈرائیو کر کے ہسپتال ہی پہنچی تھی۔ اب اسلام آباد جانا تھا، پھر فلائٹ لینی تھی۔ او خدایا، کہاں پھنس گئی تھی؟ بدلہ لینے کے اور بھی طریقے تھے، آخر وہ کیوں آئی ان پہاڑوں اور سفاک لوگوں کے درمیان؟ ارشمان شاہ سے بہت بار سمجھایا تھا، اس نیلی آنکھوں والے مرد سے دل لگانے سے روکا تھا، مگر دل نے اس سے دغا کر دیا۔ وہ اپنے سینے پر مکے مارنے لگی۔ دل کر رہا تھا سینے سے دل نوچ کر پھینک دے، کمبخت ہمیشہ الٹی سمت چلتا تھا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر آیا۔ پسٹل اس نے اپنی قمیض کے اوپر بندھی بیلٹ میں اڑسی تھی۔ زنیشا نے گردن ترچھی کرتے دیکھا، زرق کے 2 گارڈز بھی پچھلی گاڑی سے اترے تھے۔ آج ان لوگوں سے خوف آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید نیلی آنکھوں والا مرد شفاق ہو گیا تھا اس کے لیے۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ زرق خانزادہ کے ساتھ وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوئی، گائنی وارڈ کی طرف بڑھتے وہ سیکیورٹی کے روکنے پر بھی نہیں رکا تھا، بلکہ زرق کے آدمی سیکیورٹی گارڈز کو اپنے شکنجے میں لے چکے تھے۔ زنیشا نے ہراساں نگاہوں سے زرق خانزادہ کو دیکھا، وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں جانے من، وہ شفاقی سے مسکرایا۔ زنیشا سرنفی میں ہلا گئی تھی، وہ لمحوں میں پرایا ہوتا جا رہا تھا۔ زرق خانزادہ کے اندر داخل ہونے پر لیڈی ڈاکٹر گڑبڑائی تھی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی، زرق خانزادہ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا، پسٹل ٹیبل پر رکھی۔ لیڈی ڈاکٹر اور زنیشا متوحش نگاہوں سے زرق خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ مرد حضرات کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا چیک اپ کریں اور بتائیں میرا بچہ کیسا ہے، صرف اتنی سی درخواست ہے، وہ ہاتھ جوڑتے نرم لہجے میں بولتے مسکرایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک نظر زنیشا کو دیکھا، دوسری نگاہ ٹیبل پر پڑی پسٹل کو۔ معاملہ کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر سامنے بیٹھے مرد کی آنکھوں کی سرخی اور پسٹل دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ سر ہلاتے زنیشا کو لے کر ساتھ والے ایریا کی طرف بڑھی، پردہ کھینچتے آگے کیا۔ وہ زنیشا کا الٹرا ساؤنڈ اور باقی چیک اپ کرنے لگی۔ زنیشا روتی رہی، اس کی سسکیاں سنتے بھی انجان کٹھور بنا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر زرق خانزادہ کے سامنے تھی۔ زنیشا باہر نہیں آئی تھی، وہ اندر لیٹی ابھی بھی رو رہی تھی۔ بچے کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تھا، آنکھیں مزید سرخ تھی۔ بہت احتیاط، بہت کیئر کی ضرورت ہے، نہ ان کی مینٹل کنڈیشن اچھی ہے نہ فزیکلی۔ ذرا سی بے احتیاطی اور بچہ ختم ہو سکتا ہے۔ زرق خانزادہ اپنی کنپٹی میں چلتے خود پر قابو پا رہا تھا۔ انہیں کیئر کی ضرورت ہے، مینٹلی یہ ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر اب پرسکرپشن لکھ رہی تھی۔ یہ ہوائی سفر کر سکتی ہیں کیا؟ نہیں، ان کے لیے تو گاڑی کا سفر بھی خطرناک ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر زنیشا اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ بچہ تو چاہیے ہی نہیں تھا، اور جو چاہیے نہیں تھا آج اس کی وجہ سے وہ اپنے ڈیڈ کا آخری دیدار نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنے پیٹ کو نوچنے لگی، اس کے لمبے ناخن اس کے پیٹ کی سکن کو کھرونچ رہے تھے۔ پیٹ پر جگہ جگہ کھرونچیں پڑ چکی تھی، بدلے کی آگ میں جلتے جلتے وہ سب کچھ کھو رہی تھی۔ یہ اسکیری تھا، بڑا خوفناک۔ I'll survive this۔ وہ بڑبڑائی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے لب تھر تھر آئے، سانسیں لرز گئیں۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بند آنکھوں سے سرگوشی کرنے لگی۔ زنیشا شاہ ان آیات کو یاد رکھے ہوئے تھی جو اس کے زخموں پر مرہم بنتی تھی۔ وہ بہت کچھ بھول جاتی تھی اپنے بدلے کے لیے، کسی بے گناہ کی جان لینا گناہ عظیم تھا۔ یہ بچہ ابھی محض خون کا لوتھڑا تھا، جس میں دھڑکن بننے سے پہلے ہی وہ اسے مارنے کے خواہاں تھی، مگر اس کی جان لینا ایسا ہی تھا جیسے کسی جیتے جاگتے انسان کا خون کرنا۔ وہ سیاہ کاروں کی لسٹ میں سب سے اوپر تھی۔ مظلوم تو زنیشا شاہ بھی نہیں تھی۔ اس کی گاڑی اب سڑک پر رینگ رہی تھی، جتنی سپیڈ سے وہ آیا تھا اب اتنی ہی آہستگی سے گاڑی چل رہی تھی۔ ایسا نہیں کر سکتے تم زرق،
اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے؟ ایک بیٹی کو اس کے باپ کو آخری بار دیکھنے سے تم محروم نہیں کر سکتے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ میرے ڈیڈ کا میرے سوا کوئی نہیں سرک، ان کی میت پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ دوسری طرف اثر ہی نہیں ہوا تھا، وہ لب کھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری سنوں گی؟ تم مجھے روک سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں بھی مجھے۔ اس نے ایک نگاہ سرک خانزادہ کو دیکھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے گہری سانس لی، گاڑی کے دروازے پر ہینڈل جماتے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ اسی لمحے گاڑی کے تمام دروازوں کو لاک کر گیا تھا۔ کھولو اسے، وہ ہینڈل کو جکڑتے ہنسیانے چیخی۔ وہ ضبط سے ڈرائیو کرتا رہا۔ زنیشا شاہ نے اب سرک کی طرف ہوتے اسٹیئرنگ کو جکڑنے کی کوشش کی۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے بریک پر آہستگی سے پاؤں رکھ گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ زنیشا پر جھکا تھا۔ زنیشا لرزتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کا الٹ سے جکڑ گئی تھی۔ یہ بچہ بہت قیمتی ہے میرے لیے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میری پہلی اولاد ہے۔ تمہارے ڈیڈ مر چکے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محض 5 منٹ کی آخری ملاقات پر تم میرے بچے کی جان سے نہیں کھیل سکتی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، مگر زنیشا کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ رنگ بدلتا تھا۔ آخری سفر ہے سرک ان کا، ایک بیٹی کو ساتھ ہونا چاہیے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ جیسے پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں، تم بھی تو سمجھو میری جان۔ یہ بچہ ہماری پہلی اولاد ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے بہتے آنسوؤں پر لپ رکھ گیا تھا۔ وہ متحیر ہوئی پھر ہنسنے لگی۔ مرد ذات گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، بس اسے عورت سے غرض ہونی چاہیے۔ کچھ دیر پہلے تم نے مجھے ایک طلاق دی ہے۔ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا، اتنی غیرت اس میں تھی مگر اس مرد میں نہ تھی۔ رجوع کر لو، صفاقی کی ایک اور حد۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ابھی مرنے وارنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ نڈھال سے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ یہ سب جو ہوا اس میں تمہاری غلطی تھی زنیشا۔ غم میں بھی انسان کیسے اپنے رشتوں کی عزت بھول سکتا ہے؟ خدا قسم مجھے سب کے سامنے مارتی برداشت کرتا، گھر کے ہر فرد سے نامردی کے طعنے سن لیتا، ایٹ دا اینڈ تمہارے قدموں میں ہی بیٹھ جاتا۔ میرے بابا کو جان سے مار کر تمہیں لگتا ہے تمہارا مقام وہ رہا جو کبھی میرے دل میں تھا؟ وہ کہتے پیچھے ہوا، سر ہاتھوں میں گرایا۔ تباہ کر دیا تم نے مجھے۔ زرک کے لہجے میں ملامت ہی ملامت تھی۔ تنیشا شاہ سیٹ سے ٹیک لگائے زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ تباہ میں ہوئی تھی۔ تباہی بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ سرسراتے ہوئے بول رہی تھی۔ مقام نہیں رہا تمہارے دل میں میرا اب کیا؟ زنیشا نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا، گردن نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ ہنسی تھی، ہنسی میں نوحے دفن تھے۔ میں رجوع نہیں کرنا چاہتی۔ زنیشا شاہ کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے طلاق دیتے آنکھوں میں خون نہیں اترا، اب خون اتر آیا ہے۔ تعصب سے کہتے اس مرد کی محبت پر لعنت بھیجی۔ تم نے کیا کیا تھا جانتی ہو؟ تم میرے بابا کو گالی دو گی، میرے باپ پر ہاتھ اٹھاؤ گی۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا رجوع نہ کرنے والی بات پر۔ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا، خون رگوں میں بھڑکنے لگا۔ زنیشا اب بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس نیلی آنکھوں والے شفاف مرد سے وہ مرعوب نہیں تھی۔ مجھے جانے دو سرک، وہ میرے ڈیڈ ہیں۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہو، اس طرح میں بھی اپنے ڈیڈ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ منت پر اتر آئی تھی۔ میں اپنے بچے سے بھی بے حد محبت کرتا ہوں۔ کیا گارنٹی ہے یہ بچہ ادھر سلامت رہے گا؟ اگر اس کی زندگی ہوئی یہ بچ جائے گا۔ وہ تکان سے بولتے زرک کو بے رحم لگی تھی۔ ثابت ہوتا ہے زنیشا تمہیں مجھ سے، میرے رشتوں سے، میرے بچے سے کوئی محبت نہیں، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ زنیشا نم نگاہوں سے اسے دیکھتے رہی۔ تم ایک بگڑی ہوئی رئیس شادی ہو، تمہیں میں پسند آیا تھا جیسے تم نے پا لیا، اور تمہارے نزدیک میری ویلیو کم ہو گئی۔ تمہیں شوہر نہیں کتا چاہیے تھا تو پال لیتی ایک عدد پالتو کتا جو تمہارے تلوے چاٹتا ہر وقت۔ زنیشا کے سرخ متورم آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ کیا نہیں کیا تمہارے لیے میں نے؟ اپنی جائیداد تک تمہارے باپ کے نام کر دی، میرا کریئر سب تباہ ہو گیا۔ تعصب ہی تعصب۔ شرابی آنکھوں میں ملال تھا اس انسان سے محبت کرنے کا۔ اب میرے بچے کے بارے میں ایسے بات کر رہی ہو جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ یہ نہیں رہا تو دوسرا خرید لو گی؟ زنیشا شاہ کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ میرا بچہ ہے، مجھے یہ ہر قیمت پر چاہیے۔ جب تک میرا بچہ تم مجھے نہیں دے دیتی تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اتنے بے حس مت بنو، یہ نہ ہو نہ بیوی رہے نہ بچہ۔ اپنا بازو اس کی گرہ سے چھڑواتے اسے پیچھے کیا۔ اگر بچہ نہ رہا تو بیوی تو بالکل نہیں رہے گی۔ وہ اسے سیٹ پر پٹک گیا تھا۔ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ رندھی ہوئی آواز میں بے یقینی سے پوچھا۔ دے نہیں رہا، دے چکا۔ گاڑی کی سپیڈ اب تیز تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھو، مجھے اپنا بچہ ہر حال میں چاہیے۔ وہ دہاڑا تھا۔
ज़नीशा इसके दहाड़ पर खुद पर ज़ब्त करते कपकपाते हाथ से सीट बेल्ट लगाने लगी। इसे क्या करना था वो जानती थी। वो बेरहमी से मुस्कुराई थी। ज़नीशा शाह को इस मर्द ने बहुत हल्के में लिया था। रात तारीक होने लगी। ज़नीशा को इस तारीकी से कोई खौफ नहीं आ रहा था। यही तारीकी इसकी निजात दहिंदा बनने वाली थी। क्या सच में ऐसा ही था? वो हवेली के पिछले सहन पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा था, जहाँ ज़ल्ज़ले की वजह से ही ये हिस्सा तबाह बर्बाद था। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। क्या तबाही सिर्फ हिस्से में नज़र आती थी? तबाह तो वो भी हो चुका था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर स्याह शाल कंधों पर डाले हुए वो दूर नज़र आते पहाड़ों को देख रहा था। बहते दरिया की तेज़ आवाज़ कानों को चीर रही थी। वो अपने सामने आग जलाए हुए था। एक ही आवाज़, एक ही मंजर, जैसे इसकी समातों इसके जिस्म की सांसों से चिपक कर रह गया था। वो इसके सामने इसके बाप को गालियाँ दे रही थी, हाथ उठा रही थी। वो ज़नीशा की ज़ुबान खींच लेना चाहता था, इसका हाथ काट देना चाहता था। अगर इस औरत को इससे मोहब्बत होती वो कभी ऐसा करती क्या? कैसे वो इसके सामने ये सब कर सकती थी? वो जितना सोचता इतना मर रहा था। आम मर्दों की तरह इसने कभी अपनी बीवी से अपने माँ बाप को सलाम तक करने को भी नहीं कहा था। वो कमरे से निकले ना निकले इसने पूछा तक नहीं था, मगर अब अपने सामने अपने ही बाप को लान तान करते देख सकता था। वो नम निगाहों से पहाड़ों को देख रहा था। गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उनकी गर्दिश रुकती ही ना रही थी। इसलिए ये ज़िल्लत थी जिसमें इसकी बीवी ने इसे धकेला था। ज़रिक ने आहट पर गर्दन मोड़कर पीछे देखा। मरीना खान खड़ी थी। इधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। वो उसकी सुर्ख आंखों से निगाहें चुरा गया था। वो रोती रही थी। वो समझ गया था। मरीना खान आहिस्तगी से चलते इसके करीब आकर बैठ गई। वो अपनी शॉल इसके गिर्द ओढ़ा गया था। शॉल अब दोनों पर मौजूद थी। कुछ कहना है तुम्हें बच्चे? कुछ देर बाद ज़रिक ने नरमी से पूछा। मुझे बहुत बुरा लगा लाला, ज़नीशा का यूँ बाबा पर हाथ उठाना। भाभी बोलो। वो इसे ही टोक गया था। अभी भी आप कह रहे हैं इसे भाभी कहूँ? मेरे बाबा पर इसने हाथ उठाया, गाली दी। मरीना का लहजा चुपता हुआ था। बस कर दो, कुछ देर पहले मूरे मुझे सलील कर रही थी, अब तुम करना शुरू कर दो। वो बुरी तरह झंझलाया था। आपका ही कसूर है लाला, औरतों का क्या धरा भी मर्दों के खाते में डाल दो। ये तो साथ नहीं है क्या? और क्या करूँ? इसे जान से मार डाल दूँ तब मेरा कसूर नहीं होगा? वो भड़का था। ये नहीं कहा मैंने लाला, मगर रिश्तों में मयाना रवि रखते हैं। अल्लाह ने मयाना रवि का हुक्म दिया है। दरार यहाँ से ही पड़ती है। बीवी से मोहब्बत में मयाना रवि नहीं होती बच्चे, बेहदो हिसाब होती है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही मुझसे गलती कहाँ हुई। अपनी पेशानी मसल रहा था। क्या आप ज़नीशा को छोड़ देंगे? मरीना खान ने ज़नीशा कहने पर इसे घूर कर देखा। सॉरी लाला, मैं इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकती जो मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती। वो तनफ़्फ़ुर ज़दा लहजे में बोली। जी करता है छोड़ दूँ मरीना, इसे सज़ा देना चाहता हूँ मगर दे नहीं पा रहा। अपने बच्चे की वजह से? मरीना ने ज़रिक की तरफ देखा। अपने दिल की वजह से? ज़ख्मी सा मुस्कुराते अपने दिल पर उंगली रखी। अभी भी मरीना के लहजे में तहीर के साथ दुख भी था। ज़रिक इसके फरिश्ता सिर्फ बाप पर हाथ उठाने वाली औरत से अभी भी कैसे मोहब्बत कर सकता था? मरीना की आंखें तेज़ी से नम हुई थी। आसान नहीं है इससे दस्तबरदारी इख्तियार करना। तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात में न पड़ो। मरीना की नम और बेयकीन आंखों से निगाहें चुरा गया था। मेरे बाबा की इज़्ज़त का क्या लाला? आपको कोई परवाह नहीं? खुदगर्ज से आप रुंधे हुए लहजे में गिला किया। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, बीवी है वो मेरी, मेरे बच्चे की माँ। ज़रिक के लहजे में बेबसी थी। वो बाबा जान से सबके सामने माफ़ी मांगेगी। ज़रिक के लहजे में चट्टानों की सख्ती थी। मरीना खामोशी से आग पर निगाहें जमा गई थी। तुम ज़नीशा से कुछ नहीं कहोगी, समझी तुम? वो मरीना की तरफ देखते इसे समझा रहा था। वो सर इस बात में हिला गई थी। ज़रिक खानज़ादा इसका सर अपने शाने पर रखते थपकने लगा। आप जैसे इंसान के साथ वो ऐसे कैसे कर सकती है लाला? मरीना खान का लहजा भीगा हुआ था। वो खामोशी से आग पर निगाहें जमाए रहा था। ज़ावियार खानज़ादा के आने पर वो सीधा हुआ था। एक और आ गया मुझे बताने मैं कितना बेगैरत हूँ। वो ज़ावियार को देखते वो जबड़े भींच गया। तुम यहाँ से बच तुम जाओ यहाँ से बच्चे। तुम्हारे सामने मैं खुद को लान तान होता मज़ीद नहीं देख सकता। ज़रिक खानज़ादा की सर्द निगाहें ज़ावियार पर जमी थी। ये क्यों आप पर लान तान करेगा? बीवी तो इसकी भी कम नहीं। मरीना खान ने ज़हर खन नज़र सामने से आते मर्द पर डाली थी। इसे बीच में लटका रखा था इस मर्द ने। बस नहीं चलता था इस मर्द को बीच से निकाल दे। ज़ावियार खानज़ादा के करीब आने पर वो पैर पटकती चली गई थी। ज़ावियार खानज़ादा इसके सामने पत्थर पर आन बैठा था।
ذرک اسے گھورتا رہا۔ اس سے پہلے زاویار خانزادہ اس کی نگاہیں نیچی کرے وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی نظریں اٹھی ہیں اور اٹھی رہیں گی۔ یہ ایک ٹرک ہے، متوقع بے عزتی سے بچنے کے لیے دوسرے انسان پر پہلے چڑھائی کر دو۔ زنیشا نے جو کیا وہ ذرک خانزادہ کو بہت پستی میں گرائے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے مہم سا مسکرایا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان بڑا ہی سیدھا تھا۔ وہ اس کا ہر ایکٹ سمجھتا تھا، ارتزا جتنا ہی پیارا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ بتاؤ مجھے، میری بیوی بڑی ہی بد زبان ہے، مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ تم میری جگہ ہوتے تو اپنی بیوی کی زبان ہی کاٹ ڈالتے۔ ویسے زاہیہ بولتے آگے کو ہوا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا۔ آگ پر گر جاؤ گے، مسکراتے ہوئے کہا، تو تمہاری بلا سے میں مر جاؤں گا تو سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوگی۔ وہ پیچھے کو ہوتے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سے سلگاتے لبوں میں دبا گیا۔ کبھی تم مجھے دیکھ کر سگریٹ بجھا دیتے تھے، وہ تو میں اسے دیکھ کر بجھا دیتا تھا۔ ذرک تلخی سے مسکرایا۔ زاویار خانزادہ نے سر ہلاتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کہو کوئی ایسا جملہ، مارو تم بھی جوتا سہ لوں گا۔ ذرک نے تلخی سے کہا، تمہیں اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور سب کے سامنے تو بالکل نہیں۔ وہ حیرت سے زاویار کو دیکھنے لگا۔ اسے زاویار خانزادہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پارٹی بدل لی ہے کیا؟ الٹی گنگا کیسے بہنے لگی؟ ذرک ہنسا تھا۔ آج جو کچھ ہوا اسے جھوٹا سمجھنا حماقت ہے، مگر اسے انتقام سمجھنا اس سے بھی بڑی حماقت۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا، لیکچر ہے یہ تو، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، اس وقت میرا موڈ نہیں تمہیں برداشت کرنے کا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے بولا، 2 بار اور یہ لفظ نکالتے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا، اس عورت کو کھو دیتے جس سے عشق کرتے ہو۔ ذرک خانزادہ نے آنکھیں چھوٹی کیے زاویار کو دیکھا، پھر سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ وہ دونوں ہاتھ پتھر پر جمائے آسمان کی طرف دیکھتے ہنس رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے دونوں ہاتھ آگ کی تپش میں جمائے سینکنے لگا۔ دستبرداری یعنی اسے مکمل کھو دیتے، پھر وہ آزاد ہوتی، کسی بھی مرد کی ہو جاتی۔ تم کچھ نہ کر سکتے۔ لفظ تھے کہ آگ کے گولے۔ ذرک خانزادہ کو اپنا آپ چلتا محسوس ہوا۔ میرے معاملے سے دور رہو۔ وہ ہانپ سا گیا تھا، ایسا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ ہر معاملے کا حل طلاق نہیں ہوتا۔ زنیشا نے جو کیا بے حد غلط کیا۔ غصہ آنا بچا ہے، میں بھی تمہاری جگہ ہوتا بہت غصہ آتا، شاید میرا ہاتھ بھی اٹھ جاتا۔ ہاتھ اٹھانا صحیح ہے کیا؟ ذرک خانزادہ غرایا، غلط ہے، مگر طلاق دینا اس سے بھی غلط۔ وہ اسٹل آگ کی ہی تپش پر ہاتھ رکھے سینک رہا تھا۔ اور مجھے یہ لیکچر کون دے رہا ہے جس نے اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مارا؟ زاویار خانزادہ نے ذرک خانزادہ کی شال کے دونوں سروں کو جکڑتے اپنی طرف کھینچی تھی۔ ذرک خانزادہ لڑکھڑایا تھا، بمشکل خود کو آگ پر گرنے سے بچایا تھا۔ میں یہاں بات کرنے آیا ہوں، تمہارا قتل کرنے نہیں، اس لیے مجھے مجبور مت کرو میں تمہارا قتل کر دوں۔ جھٹکے سے اس کی شال چھوڑی۔ ذرک اپنی شال گردن پر چٹکتے سیدھا ہوا، تھوڑی بہت عزت کرتا ہوں اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہاتھ میرے پاس بھی ہیں، نہ میں اچھا لگوں گا آپ کو مارتے ہوئے، نہ آپ اچھے لگیں گے چھوٹے بھائی سے پٹتے ہوئے، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھائے وارن کیا، جب ایسا ہوگا تو میرے بھائی نہیں رہو گے، چھوڑ دوں گا تمہیں تمہارے حال پر۔ زاویار خانزادہ کھڑا ہوا تھا، ذرک خانزادہ سے بے ترتیب سانسوں سے گردن اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف یہ کہنے آیا تھا اپنی بیوی کا خیال کرو، ماں بننے والی ہے وہ۔ مزید اس کی حماقت تم برداشت نہیں کر سکو گے، حالات اتنے بھی سیدھے نہیں ہیں جو تم کمرہ چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو۔ اب کی بار سچویشن طریقے سے ہینڈل کرنا۔ زاویار کی بات پر وہ الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ ذرک نے جھٹکے سے اپنی گردن کو دائیں بائیں گھماتے اسٹریچ کیا۔ کیوں اسے سیدھا نہیں رہنے دیتی تھی آخر؟ وہ اپنی قمیض کی جیب سے ایک شیشے نکال کر آگ پر مایا سا انڈیلنے لگا۔ آگ مزید تیزی سے بھڑکنے لگی تھی۔ زنیشا نے اپنا پاسپورٹ، اپنے کاغذات، اپنے کریڈٹ کارڈ اپنے چھوٹے سے پرس میں ڈالے۔ اب فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میری بات سنو، میں حویلی سے نکل آؤں گی، آگے تم 2 گاڑی تیار رکھو۔ اگر میرے پیچھے ذرک یا زاویار وہ کمینہ تبریز آیا، اسے تو گولیوں سے بھون ڈالنا۔ ہاں مگر ذرک کو آنچ نہیں آنی چاہیے، وہ سختی سے ہدایت دیتی فون بند کر چکی تھی۔ زنیشا نے گل رانا کو دیکھا، تم مجھے حویلی سے باہر لے جاؤ گی نا؟ زنیشا نے آنس بھری نگاہوں سے گل رانا کو دیکھا تھا۔ فکر مت کریں، آپ سب کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملاتی ہیں، اس وقت سب سو رہے ہوں گے۔ گل رانا مسکرائی تھی۔ ذرک نے کھانا کھایا ہے نا؟ زنیشا نے چادر اوڑھتے پوچھا۔ جی کھایا ہے، میں نے خود کھانا مردانے میں ان کے کمرے میں پہنچ جایا تھا، واپسی پر برتن خالی آیا تھا۔ زنیشا کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اس نے پانی کی ایک بوند تک نہیں پی تھی۔ وہ اسے اتنی اذیت دے کر کھانا کھا چکا تھا۔ مرد بڑا ہی ظالم ہوتا ہے، اسے اب سمجھ آیا تھا۔
وہ اپنی سوجی سرخ آنکھیں ٹشو سے رگڑتے ہوئے کمرے سے نکل آئی تھی. وہ نیچے آئی تو پوری حویلی سناٹوں میں ڈوبی ہوئی تھی. زنیشا نے آخری بار اس حویلی کو دیکھا تھا. وہ یہاں واپس نہیں آنا چاہتی تھی. نیلی آنکھوں والے مرد پر دستبرداری دیتی تھی. ہاں، تبریز خان کو موت ہر حال میں ملنی تھی. کیلیفورنیا میں بیٹھ کر ان سب کو ان اب تباہ برباد کرنا تھا. وہ اپنی ناک آنکھیں ٹیشو سے رگڑتے داخلی دروازے سے نکل آئی. وہ باہر کار پورچ میں آئی تو گیٹ کے پاس کوئی نہیں تھا. زنیشا شاہ تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی. گیٹ کھولتے باہر آئی تو شمیم خان آگ لگائے کرسی پر بیٹھا تھا. زنیشا خوف سے پیچھے ہوئی تھی. وہ کرسی پر گردن جھکائے ہوئے تھا. گل رانا آگے بڑھ کر اسے ہلایا تو وہ نیم بے ہوش سا تھا. آدھا مرا ہوا ہے زنیشا بیوی. گل رانا کی بات پر زنیشا کی جان میں جان آئی تھی. وہ تیز تیز قدموں سے گل رانا کے ساتھ آگے بڑھنے لگی. تمہارا کیا ہوگا رانا؟ زنیشا کو اب گل رانا کی فکر ہوئی تھی. ہم بھی آج رات ہی گورپت خان کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے. وہ ہم کو شہر رکھے گا. تم نے اتنا پیسہ دے دیا ہے بی بی، ہم شہر میں غیر خرید سکتا ہے. گل رانا بھی انتہا خوش تھی. زنیشا شاہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی. تھوڑا سا آگے ہی تو اس کے آدمی گاڑی لیے کھڑے تھے. وہ تیز سے چلتے رکی تھی. سڑک کے بیچوں بیچ چارپائی پر وہ لیٹا ہوا تھا. سڑک کے نیچے بازو کینچی کی طرح باندھے وہ ششتر سی پیچھے ہوئی تھی. بخیر راگلیس کی آواز ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی. وہ ٹرے میں دودھ کا گلاس اور بریڈ کے 2 سلائس رکھے ہوئے تھا. زرمش کچن میں داخل ہوئی تھی. وہ تیزی سے اذلان سکندر کی طرف بڑھی. دودھ کا گلاس پکڑتے سنک میں پٹکا تھا. اذلان سکندر سے ضبط سے دیکھ کر رہ گیا تھا. تم میں رحم ہے کہ نہیں؟ اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے. تم اسے یہ دودھ اور بریڈ کے ٹکڑے دیتے ہو. کوئی کیسے اتنے مہینوں سے یہ کھا سکتا ہے؟ رحم کرو اس پر. وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے ہوئے تھی. میرے راستے میں مت آؤ زرمش. وہ اسے انگلی اٹھائے وارن کر گیا. آؤں گی، کیا کرو گے؟ مجھے بھی آریان کے ساتھ قید کر دو گے کیا؟ وہ تمسخراتی ہنسی تھی. تم دوستی کے نام پر دھبا ہو. وہ اسے ملامت کر رہی تھی. اذلان سکندر اس کی پیشانی پر زخم کا نشان اور گال پر اپنی انگلیوں کا نشان دیکھ رہا تھا. وہ مزید اسے نہیں دیکھ سکا تھا. وہ پلٹتے ہوئے سلیپ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا. وہ کسی بھی وقت اس کا راز کھول سکتی تھی. وہ غصے میں کچھ اور کہہ دیتی تو وہ مزید اس کھیل کا حصہ نہ رہتا. خدا کے لیے اذلان، اسے کچھ اور کھانے کو دے دو. وہ اس کے بازو کو جکڑے منت پر اتر آئی تھی. اذلان نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا. ٹھیک ہے، تم اس کے لیے انڈا اور بریڈ بنا دو. کتنی مشکل سے کہا تھا. وہ اس عورت کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا تھا. اب اس کی بھرپائی بھی رشنا خان بھرے گی. کل اسے کتنی تکلیف دی گئی. ویڈیو اسے موصول ہو گئی تھی. کچھ اور نہیں بنا سکتی؟ مٹن کا سوپ؟ وہ روتی تھی. بکواس بند کرو اپنی. اتنے کو ہی غنیمت سمجھو. وہ اس کی گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا. اوکے پلیز، وہ کرنا مت. اسے انڈا اور بریڈ دے دینا. وہ شیلف سے انڈا اٹھاتے پیالے میں توڑنے لگی. ونڈے میں نمک مرچ ایڈ کرنے لگی. بنا نمک مرچ والا انڈا بناؤ گی؟ اذلان سکندر کی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تھے. لعنت ہو ظالم مردود، تم جیسے انسانوں پر دیکھنا ایک دن تمہارے جسم کو کیڑے کھائیں گے. ونڈے کا مکسچر سنک میں پلٹتے بد دعائیں دینے لگی. اذلان سکندر لب کھینچے ہوئے تھا. وہ پس پردہ کسے بد دعائیں دے رہی تھی؟ وہ جانتا تھا. وہ اب اس چپکلی کی زبان سے ڈر گیا تھا. جب یہ آریان اور اس کی زندگی میں آئی انہیں نقصان سے ہی دو چار کر کے گئی تھی. ایسے ظالم انسانوں کی موت بہت بری ہوتی ہے. جو آج میرے آریان کے ساتھ ہوا یہ کل تم جیسے ظالموں کے ساتھ بھی ہوگا. اس سب میں اذلان کو میرا آریان ہی چبھا تھا. ظلم ہمیشہ پلٹ کر آتا ہے. تم دیکھنا ظلم کا عبرتناک انجام ہوگا. اذلان سکندر اب مسکرا گیا تھا. وہ جنہیں ڈرا رہی تھی ان لوگوں کے پاس دل تھا ہی نہیں. وہ اونچا اونچا بولتے بریڈ کے سلائس پر چھری سے کٹ لگا رہی تھی. اس کی پشت اذلان سکندر کی طرف تھی. وہ اس کی طرف بڑھتے بریڈ اٹھاتے مٹھی میں مسل گیا. نو مور ہوشیاری زرمش. وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. کیا کیا ہے میں نے؟ وہ گھبرائی تھی. بریڈ پر کیا کٹ لگاتے لکھ رہی تھی. وہ اس کا بازو جکڑ گیا تھا. جب تم مجھے چھوتے ہو پتہ ہے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کے قریب ہوتے کاٹ ٹاڑ لہجے میں پوچھا. مت بتاؤ، مجھے پتا ہے. وہ سننا ہی نہ چاہتی تھی. آگ لگ جاتی ہے میرے بدن کے ان حصوں میں جہاں تم چھوتے ہو. سوچو اس وقت میرا بازو کس طرح جل رہا ہے. بریڈ پر کیا کٹ لگاتے لکھ رہی تھی. وہ اس کا بازو جکڑ گیا تھا. جب تم مجھے چھوتے ہو پتا ہے مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے. اس کے قریب ہوتے کاٹ ڈار لہجے میں پوچھا. مت بتاؤ، مجھے پتا ہے. وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی. آگ لگ جاتی ہے میرے بدن کے ان حصوں میں جہاں تم چھوتے ہو. سوچو اس وقت میرا بازو کس طرح چل رہا تھا. انڈا کھانے سے محروم ہو جائے گا وہ. ابھی اپنی بیوی کے ہاتھوں کا بنا ہوا انڈا. وہ کہتے کچن سے نکل گیا تھا. زرمش کا ہاتھ گرم گرم فرائی پین کو چھو گیا تھا. وہ سسکی لیتے اپنا کام کرنے لگی.
آریان بے یقینی سے اپنے سامنے ٹرے میں فرائی بریڈ اور انڈے کو دیکھ رہا تھا۔ 3 مہینوں میں اسے دودھ اور سادی بریڈ کے علاوہ کچھ نہ دیا گیا تھا۔ آریان کا انتہا یقین اور بے یقینی میں تھا۔ کھاؤ، اذلان سکندر نے کہا۔ یہ کس نے بنایا؟ اس کے سوال پر اذلان کی رنگت پھک ہوئی۔ کیا وہ سمجھ گیا تھا؟ اب ٹیلی پیتھی کا دور نہیں رہا۔ اس نے ہاتھ لگایا اور اسے خوشبو آ گئی تھی۔ اذلان سکندر سوچتے سر چھٹک گیا۔ وہ آریان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کھا لو، یہ نہ ہو تم پر آیا رحم ختم ہو جائے اور میں یہ خود کھا لوں۔ اذلان سکندر بے رحمی سے بولا۔ کھا لو تم ہی۔ آریان نے نرمی سے پیشکش کی۔ سوچ لو تم اتنے اچھے کھانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اذلان مسکرایا۔ رہنے دو، کیا پتا اس میں زہر ہو۔ آریان نے ٹرے دور کھسکائی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اذلان سکندر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ آریان نے وہ پلاسٹک کی ٹرے پکڑتے اذلان سکندر کے سر پر دے ماری تھی۔ وہ رکا نہیں تھا، اذلان سکندر کے سر پر مارتا چلا گیا تھا۔ انڈا بریڈ زمین پر گر چکا تھا۔ اذلان سکندر آریان کے پیٹ پر بیٹھتے اس کے چہرے پر بے دریغ مکے مارنے لگا۔ آریان خانزادہ کے ہاتھ سے ٹرے گر چکی تھی۔ وہ اس وقت اذلان جتنا طاقتور نہ رہا تھا۔ قید نے اسے لاغر کمزور کر دیا تھا۔ اذلان سکندر پل میں اس کے چہرے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ آریان خانزادہ کراہنے لگا۔ اذلان سکندر نے جھکتے ہوئے زمین پر گرے انڈے کو بریڈ میں رکھا اور اس کا سینڈوچ بنائے کھانے لگا۔ تیرے نصیب میں نہیں تھا، اس بات پر تو بہت پچھتائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے سینڈوچ کھا رہا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہیں دے دوں گا۔ مجھے آزاد کر دو، آریان نے کراتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کے پاس زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ جو مجھے چاہیے تو مجھے نہیں دے سکتے، آرزدگی سے کہا۔ سینڈوچ حلق میں اٹکنے لگا۔ یہ بھی تو اس کے لیے نہ تھا۔ سینڈوچ تھوک دینے کو دل کیا، مگر وہ بے حسی سے کھاتا رہا۔ میں دوں گا تمہیں پیسہ جو چاہیے۔ کیا چاہیے بتاؤ اذلان؟ وہ سینہ مسلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی۔ کہہ دیا۔ دوسری طرف ایسی آگ لگی کہ علام وہ بیڈ سے اترتے کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آئی تھی کہ وہ اذلان سکندر کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ جو کھا لیا تھا اذلان سکندر نے اگل دیا تھا۔ وہ سینڈوچ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ میری بیوی کا نام لے گا، میری بیوی؟ وہ اس کی گردن میں خطرناک حد تک دباتا چلا گیا تھا۔ اذلان سکندر کا ایک دھکا اور بیڈ پر گر گیا تھا۔ تیرا جسم ابھی تک سن نہیں کیا، اس لیے تم اتنے پھدک رہے ہو۔ اذلان سکندر پاگل ہوتے سائڈ ٹیبل سے سرنج اٹھاتے آریان کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں پیوست کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ چیخا تھا۔ وہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ بہت بے دردی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرنج پیوست کی تھی۔ بس تھوڑی دیر پھر تم۔ اذلان سکندر اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ آریان آنکھیں موند گیا تھا۔ اذلان سکندر آریان خانزادہ پر نظر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ آریان خانزادہ اپنی سبز آنکھیں سیاہ کیلنڈر پر جمائے ہوئے تھا۔ آج اس کیلنڈر نے اسے اذیت نہیں دی تھی۔ اس قید میں پہلی بار امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ آج اس کا جسم سن نہیں ہوا تھا، مگر اس نے اپنی ٹانگیں ہلائی نہیں تھی۔ اذلان سکندر کسی خطرناک کھیل کا حصہ ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا اذلان نے اس پر بلاخر اعتبار کر لیا تھا۔ اب آریان خانزادہ کو اس کھیل کا حصہ بننا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ بلاخر وہ ٹوٹنے سے پہلے جڑ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔